اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم سائیکالوجی فورتھ ایئر کی کلاس میں ٹاپک نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاق ایپلیکیشن آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بقول کمپلان اور سائیکوز 2005 نفسیاتی آزمائش کو پیمائش کے آلات کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف آئٹمز کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو انگلش میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ از اے میئرمنٹ ڈیوائس اور ٹیکنیک یوز ٹو کوانٹیفائی دی بیہیویئر اور ایڈ ان انڈرسٹینڈنگ اور پریڈکشن آف بیہیویئر، یعنی جو جانچ پڑتال کرنا ہے وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اور موازنہ کرنا، کسی شے کی درجہ بندی کرنا، اس کے لیے جو ہے ہم نفسیاتی آزمائش کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں نفسیاتی آزمائش کے دائرہ کار نے انتہائی وسعت اختیار کر لی ہے، نفسیات کے ہر شعبے میں نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کامیابی سے ہو رہا ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں نفسیاتی آزمائش نہ بنائی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم چیدہ جو ہے شعبے پڑھ لیتے ہیں کہ جن میں جو ہے نفسیاتی آزمائشیں بنائی گئی ہیں اور نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم طبی نفسیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ طبی نفسیات کو کلینکل سائیکالوجی کہتے ہیں، اور یہ نفسیات کی جو شاخ ہے اس میں نفسیاتی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ مرض کی تشخیص کے لیے بہت ساری نفسیاتی آزمائشیں بنائی جاتی ہیں، اور یہ نفسیاتی آزمائشیں جو سی ہیں وہ فرد کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اس کے رزلٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرد کون سے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے۔ پھر آ جاتی ہے تعلیمی نفسیات۔ تعلیمی نفسیات جو ہے اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو آزمائش بنائی گئی تھی وہ ذہانت کو جانچنے کے لیے الفریڈ سائمن بینے نے بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، اور تعلیمی نفسیات میں جو ہے ذہین اور کم ذہن بچوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہم ذہانتی آزمائشوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ذہانت کی جانچ کے علاوہ تدریسی طریقوں کے مسائل جاننے کے لیے، اساتذہ کی کارکردگی کا معیار چیک کرنے کے لیے، طلباء کی تحصیل کے درجے کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسکول اور کالج میں داخلہ لینے کے لیے بھی ہم ان آزمائشوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ فرد کے تعلیمی رجحان کا پتہ چلانے کے لیے کہ اس کو جو ہے کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، کون سا وہ سبجیکٹ پڑھے تو آگے چل کے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، تدریسی طریقہ کون سے تدریسی طریقے سے پڑھایا جائے تو وہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کی آموزش ہوگی۔ تعلیمی مراحل کے آغاز پہ اور اختتام پہ ہم بہت سارے اچیومنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ان کی مدد سے جو ہے ہم فرد کی کارکردگی کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے، خصوصی بچوں کی تعلیم، اس میں بھی ہم ایجوکیشنل ٹیسٹس کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہاں پہ یہ ٹیسٹ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ خصوصی بچے جو ان سے ہیں ان میں ان کی نااہلی کو چیک کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی شدت کی پیمائش کرنے کے لیے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ کتنی شدید نوعیت کی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ اساتذہ کی کارکردگی جاننے اور ان کی بھرتی کرنے کے لیے بھی نفسیاتی آزمائشیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو پھر آ جاتی ہے انڈسٹریل جو ہے سائیکالوجی۔ انڈسٹریل سائیکالوجی جو ہے وہ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم صنعتی نفسیات کرتے ہیں۔ صنعتی دنیا میں نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاق صنعتی دنیا میں بھی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ یہ کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ صنعت میں ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ عملے کی بھرتی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کارکردگی فرد جو عملہ ہوتا ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ان آزمائشوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ جاننے کے لیے کہ فرد کیا رجحان رکھتا ہے اور اس میں کیا قابلیت ہے اور اس کو کس عہدے پہ لگایا جائے، اس کے لیے بھی ہم کیا ہے نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جاب سیٹسفیکشن کا لیول دیکھنے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ فرد جو سا ہے وہ صنعت میں جو چیز تیار ہو رہی ہے، جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، اس کی کوالٹی، اس کی قیمت
کا جائزہ لینے کے لیے اور اسی طریقے سے بہت سارے پہلوؤں کا چیز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے، صارف اور کارکنوں کے رویے جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے صنعتی نفسیات میں ان نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف صنعتی نفسیات میں بلکہ عسکری نفسیات، جس کو ملٹری سائیکالوجی کہا جاتا ہے، اس میں سب سے زیادہ منظم طریقے سے جو ہے وہ نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو گروہی آزمائش بنائی گئی تھی، گروہی آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک وقت میں بہت سارے بچوں کے اوپر ایڈمنسٹر کی جا سکتی ہے، زیادہ لوگوں کے اوپر ایک ہی وقت میں ایڈمنسٹر کی جا سکتی ہے۔ یہ جو گروہی آزمائش ہے، یہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے بنائی گئی تھی اور یہ جو ہے عسکری مقاصد کے لیے ہی استعمال کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جو عسکری نفسیات ہے وہ کارکردگی کی آزمائشیں دے کے فوج میں بھرتی کے لیے متعارف کروائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہ کارکردگی کی اور گروہی آزمائشیں نہ صرف جو ہیں وہ عسکری نفسیات میں بلکہ اور بھی دوسرے شعبوں میں بھی نفسیات کے جو ہیں یہ آزمائشیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ فوج میں بھرتی کے لیے فرد میں کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان کو جو ہے ہم مثبت و صاف یا شوڈ بھی کریکٹرز بھی کہتے ہیں، کریکٹرسٹکس بھی کہتے ہیں، اور جو ہے ان اوصاف کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جس طرح سے بہادری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرد کو جو ہے وہ اس میں اگریشن ہونا چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ کچھ اوصاف ایسی ہیں کہ جو نہ ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوں تو ان کی جو موجودگی ہے وہ جو ہے وہ فرد کی کامیابی میں زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے۔ ان کو ہم اضافی خصوصیات بھی کہتے ہیں اور کوڈ بھی کریکٹرسٹکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی خصائص بھی ہیں جو فوج میں بھرتی کے لیے بالکل ناقابل قبول ہوتی ہیں، جس طرح سے فرد کو جو ہے وہ جذباتی عدم استحکام کا شکار نہیں ہونا چاہیے، زیادہ متلون مزاج نہیں ہونا چاہیے، تونک مزاج نہیں ہونا چاہیے، کند ذہن نہیں ہونا چاہیے، کمزور فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کی قوت فیصلہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہیں یہ کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو فوج میں ناپسند کی جاتی ہیں اور ان کو بالکل جو ہے برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت ساری جو ہیں نفسیاتی آزمائشیں جو ان سی ہیں نا وہ مرتب کی گئی ہیں۔ ان خصائص کی پیمائش کے لیے بھی نفسیاتی آزمائشیں جو ہیں وہ مرتب کی گئی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ تو جو ہے عسکری نفسیات میں استعمال ہوتی ہیں نا آزمائشیں۔ اس کے علاوہ نفسیاتی مشاورت اور رہنمائی کی جو نفسیات ہے، جس کو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی کہتے ہیں، جس طرح سے اب نارمل پیپلز کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو جو ہے ہم نفسیاتی آزمائشوں کی مدد سے جان کے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نارمل افراد بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور نارمل افراد کے یہ مسائل اگر حل نہ کیے جائیں تو وہ جو ہے ان کی نفسیاتی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے یہ ہمیں جو ہے نارمل افراد کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے اور یہ جو ہے ہمیں پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ ہماری کرتی ہے، ووکیشنل کاؤنسلنگ کرتی ہے، میریٹل کاؤنسلنگ کرتی ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے کہ کون سی جاب اپرچونٹیز موجود ہیں اور آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ کے کون سی سے پیشے کو اختیار کر سکتے ہو، اور ووکیشنل گائیڈنس جو ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ کون سے پیشے موجود ہیں اور کہاں پہ جو ہے فرد کی کھپت ہو سکتی ہے۔ ازدواجی مشاورت جو ان سی ہے اس کی مدد سے ازدواجی مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ خاندانی مشاورت جو ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں فیملی کاؤنسلنگ، اس کی مدد سے ہم جو ہے خاندان کے مسائل کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نشوونما کی نفسیات جو کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہلاتی ہے۔ یہ فرد کی نشوونما کے مختلف ادوار کا جائزہ لیتی ہے اور فرد کے انحرافی کردار کا جائزہ لینے کے لیے مختلف آزمائشیں جو ہے مرتب کرتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے سماجی نفسیات، جس کو سوشل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ سوشل سائیکالوجی میں فرد کا مطالعہ جو ہے وہ سماج اور معاشرے کے حوالے سے اور گروہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ فرد کے تعصبات، رویوں کی جانچ کے لیے ہم نے مختلف نفسیاتی آزمائشیں بنائی ہیں۔ ریٹنگ سکیلز جو ہیں وہ رویوں کی جانچ پڑتال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پروپیگنڈا کے اثرات کے جائزہ لینے کے لیے بھی بہت ساری نفسیاتی آزمائشیں بنائی گئی ہیں۔ گروہی کارکردگی اور گروہی اوصاف کی پیمائش کرنے کے لیے بھی ہم نے جو ہے کیا ہے مختلف نفسیاتی آزمائشیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس پرسنل جو ہے شخصیت کی
پیمائش کی جاتی ہے۔ شخصیت کی پیمائش کے لیے بہت ساری نفسیاتی آزمائشیں تیار کی گئی ہیں، جس میں انفرادی اور گروہی، معروضی اور موضوعی آزمائشیں شامل ہیں۔ انفرادی آزمائشیں ان آزمائشوں کو کہتے ہیں جو کہ ایک وقت پہ ایک فرد پہ ایڈمنسٹر کی جاتی ہے، جبکہ گروہی آزمائش ایک فرد پہ بہت سارے لوگوں پہ ایڈمنسٹر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تذلیلی اور غیر تذلیلی آزمائشیں بھی ہم فرد کی شخصیت کی جانچ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تذلیلی آزمائشیں وہ ہوتی ہیں جس میں مہیج اور مبہم، مہیج جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کے کون سے حصے کی جانچ کی جا رہی ہے، جبکہ غیر تذلیلی طریقوں میں فرد کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت کے کون سے حصے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے صارف کی نفسیات۔ صارف کی نفسیات جو ہے، یہ نفسیات کی شاخ ہے، یہ ہمیں صارف کی پسند و ناپسند کا جائزہ لینے میں مدد دیتی ہے۔ نفسیاتی آزمائش، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں اپنی پروڈکٹ کی مانگ بڑھانے کے لیے نفسیاتی طریقے استعمال کرتی ہیں اور صارف کی رائے کی جانچ نفسیاتی آزمائشوں سے کرتی ہیں۔ صارف جو ان سے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے پرائس کانشیس ہوتا ہے، ایک کوالٹی کانشیس ہوتا ہے اور ایک ریلیشن کانشیس ہوتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کی پیمائش بھی جو ہے وہ نفسیاتی آزمائشوں کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ ان تخلیقی صلاحیتوں میں ذہانت اور قابلیت کی آزمائشیں بھی شامل ہیں اور مختلف جو ہے تخلیقی صلاحیتوں کا تعین کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ان آزمائشوں کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کے شعبے میں بھی بہت ساری نفسیاتی آزمائشیں نئی بنائی بھی جا رہی ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کو اپنے ماحول اور تہذیب کے مطابق ان کی ایڈیپٹیشن کروا کے ان کو مختلف مسائل اور خصائص کا جائزہ لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ غرض کے جتنے بھی درج بالا میں نے آپ کو بتائے ہیں شعبے، ان تمام شعبوں میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ کی مدد سے کارکردگی، قابلیت، رجحان، شخصیت کی پیمائش کے لیے نئی جو آزمائشیں ہیں وہ مرتب کی جا رہی ہیں اور پہلی جو آزمائشیں ہیں ان کو مزید ماڈیفائی کیا جا رہا ہے، ان کو جدید طرز کے اوپر استوار کیا جا رہا ہے، پھر ان کی جو ہے اپنے ماحول اور تہذیب کے مطابق جو ہے ایڈیپٹیشن کروا کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا نفسیاتی آزمائشوں کا جو ہے اطلاق۔